अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 27 रमज़ान मुबारक की शब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ उसने तमाम पाकिस्तानियों को शर्मिंदा कर दिया। सवाए कुछ लोगों के सभी पाकिस्तानी इस इकदाम की मजम्मत कर रहे हैं। क्या हुआ था और पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है, पंजाब में किस इंतजार में तहरीक इंसाफ बैठी हुई है और एक बड़ा फैसला जो कि तहरीक इंसाफ ने लिया था, अब वो इस फैसले पर पछता रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से फैसला वापस हो जाए। आज की वीडियो में आपको कुछ सियासी मंजरनामे से अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने 3 काम कर लेने हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करना है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में है और वो उनके हमरा एक 13 रुकनी वफ़द भी है जिसमें इत्तेहादी जमातों के अरकान शामिल हैं, हुकूमती वज़रा शामिल हैं। वो इस वफ़द में वज़ीर आज़म के साथ हैं। ये वफ़द शाही दावत पर सऊदी अरब गया है और मदीना मुनव्वरा में 27 रमज़ान मुबारक की शब मस्जिद नबी में जब ये लोग थे तो वहां पर कुछ लोगों ने नारे लगाए, नारेबाजी की, जिससे मस्जिद नबी का तकद्दुस पामाल हुआ। उसके बाद सऊदी हुकूमत भी एक्शन में आई और उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेजेस थी या दीगर मोबाइल फुटेजेस थी उनकी मदद से उन लोगों को शनाख्त का अमल शुरू किया और उनके लिए सख्त सजाएं देने का फैसला किया, जिसमें कैद की सजा है, भारी जुर्माने की सजा है और मस्जिद नबी में ताहयात पाबंदी की सजा है, जो कि बहुत बड़ी सजाएं हैं। उसकी 3 वजूहात हैं, क्योंकि सऊदी अरब में इस किस्म की सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाती। दूसरी बात, मस्जिद नबी में या किसी भी मुकद्दस मुकाम में जो लोग मुकद्दस मकामात की जो तकद्दुस है उसको जानते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि किसी भी मुकद्दस मुकाम में इस किस्म की सरगर्मी की इजाजत नहीं होती। तीसरी बात कि पाकिस्तानी वफ्द चूंकि शाही खानदान की दावत पर वहां पर था, शाही मेहमान था, सरकारी दावत पर वहां था, तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी सऊदी हुकूमत की थी। तो यूं सऊदी हुकूमत ने सख्त इकदाम लेने का फैसला किया। लेकिन इस सारे अमल के पीछे कौन था? तो दोस्तों, अब सूरत हाल सामने आ रही है, वाज़ेह हो रही है कि इसके पीछे तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत थी। एक दिन पहले शेख रशीद ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कह दिया था कि देखिएगा कि इन लोगों के साथ वहां पर होता क्या है। और मक्का मदीना जो है वहां जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। इमरान खान अपने जुलसों में खुले आम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उनके कारकुन इंस्टिगेट हो और वो ऐसे इकदाम करें जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनके खिलाफ। और खुले आम पाकिस्तान में जो साबका हुकूमती तर्जुमान है वो एक खाना जंगी की पेशगोई कर रहे हैं, खाना जंगी की बातें कर रहे हैं। जो ये वाकया अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें शाहजैन बुगटी जो कि जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा है उनके बाल भी खींचे गए, तो उसके बाद रिएक्शन के तौर पे जमहूरी वतन पार्टी के जो रहनुमा थे उनके साथ जो बदसलूकी की गई, उसके जवाब में कोहसार मार्केट इस्लामाबाद में जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा थे, कासिम सूरी थे, इसके अलावा कुछ दीगर रहनुमा थे, उनके साथ उस वक्त जमहूरी वतन पार्टी के जो कारकुन थे वो आए, उन्होंने नारेबाजी की और वहां पर हाथापाई भी हुई। तो ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है जो कि किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होती और कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहेगा, सिवाय कुछ लोगों के जिनके शायद अपने मकासद हों। लेकिन एक बात वाज़ेह हो रही है कि जिस तरीके से डेस्परेट थे इमरान खान कुर्सी छोड़ने के हवाले से, कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, उसी तरीके से अब वो कुर्सी छोड़ने के बाद इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो सब कुछ कर सकते हैं अपने सियासी मुखालफिन को डिच करने के लिए। तो ये इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जो कि किसी भी तरह पाकिस्तानी सियासत के लिए मुनासिब नहीं है। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसने जो 2018 में वोट हासिल किए थे वो 30% थे, लेकिन इस वक्त जो जमातें हुकूमत में है उनके हासिल करदा वोट 70% है, यानी कि तहरीक इंसाफ से 2 गुना से ज्यादा वोट उन जमातों के पास हैं जो कि इस वक्त बरसरे इक्तिदार है। तो उनकी भी अपनी एक वोट बैंक है, वोटर वैल्यू है और अवाम में पजीराई है। सिर्फ ये कहना नहीं है कि इमरान खान ने कह दिया कि कौम हमारे साथ है तो कौम उनके साथ होगी, कौम 30% नहीं बल्कि कौम 70% है और 30% भी उस वक्त के फिगर है 2018 में जबकि तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा था। अब हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। तो जैसे हम बात करें कुर्सी छोड़ने की, तो जैसे इमरान खान कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे वैसे ही अब पंजाब में भी तहरीक इंसाफ कुछ छोड़ने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमजा शहबाज को, नून लीग को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। उनका इंतखाब तो हो चुका है लेकिन अब उनकी हल्फ बर्दारी में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हालांकि हल्फ बर्दारी का तरीकाकार सिंपल है। हल्फ बर्दारी की जो एक रिक्वेस्ट आती है गवर्नर के पास और गवर्नर के पास कोई
اس کے علاوہ راستہ نہیں کہ وہ حلف نہ لیں. لیکن یہاں پر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آئین کو پامال کیا گیا تھا مرکز میں ویسے ہی وہاں پر پامال کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز علی چونکہ اب ڈیسپریٹ ہیں, وہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کی سیاست کا دار و مدار اسی پر ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ کی پیشکش چھوڑی تھی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جو کہ نسبتاً آسان تھی, وہ بڑی آسانی سے وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے. لیکن جب وہ تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنے تو صورتحال مختلف ہوگی. اب ان کے لیے اپنا عہدہ یعنی کہ اسپیکرشپ بچانا بھی مشکل ہے, تو وہ ڈیسپریٹ ہیں, جو کہ ایک بات سامنے محسوس بھی ہوتی ہے, ان کی ڈیسپریشن سمجھ میں بھی آ سکتی ہے. اب چاہتے وہ یہ ہے کہ کچھ وقت اور گزرے, اسی طریقے سے الیکشن کمیشن ان لوگوں کو نااہل کر دے جو کہ جنہوں نے تحریک انصاف کے لوگ تھے, جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا, یعنی کہ مختلف فارورڈ بلاک کے لوگ تھے. تو اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو پرویز علی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد حمزہ شہباز کی اکثریت ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد پرویز علی کی اکثریت بھی نہیں رہے گی. یہ بات بھی ان کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. بہرحال ڈسپیشن میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جتنا بھی لنگر آن کر سکتے ہیں کریں تاکہ حمزہ شہباز حلف نہ اٹھا سکے. جیسا کہ مرکز میں کیا گیا تھا کہ جتنا بھی اقتدار کو کھینچا گیا تھا, کھینچا جا سکتا تھا, اتنا کھینچا گیا, یعنی کہ آخری لمحات تک, آخری چند منٹوں تک عمران خان کرسی سے نہیں اترے. تو اسی قسم کی صورتحال پنجاب میں بن رہی ہے, لیکن اس کا نقصان الٹیمیٹلی پنجاب کو ہو رہا ہے اور پاکستان کو ہو رہا ہے. ایک اور بڑا فیصلہ جو کہ تحریک انصاف نے دیا تھا اور اس کو ایک بڑا جلد بازی کا فیصلہ کہا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے فوری طور پر جب وہ تحریک عدم اعتماد میں ہارے تھے تو اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تھے. اب تحریک انصاف کے 123 ارکان نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تھے اور 155 ارکان ان کے کل ہیں جو کہ اسمبلی ممبران ان کی اسٹرینتھ ہے. اب اس میں سے بھی 28 وہ لوگ ہیں جو کہ خصوصی نشستوں پر جیت کر رہے ہیں, جن میں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں. ان نشستوں پر انتخابات نہیں ہوتے. 95 نشستیں باقی ہیں جن پر الیکشن ہو سکتا ہے. اب جو نئے اسپیکر آئے ہیں قومی اسمبلی میں رضا پرویز اشرف, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ درست فیصلہ بھی ہے کہ تمام جو ارکان ہیں ان سے ووٹ, ان کے استعفے کی ویریفیکیشن کی جائے گی. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہر رکن سے استعفے کا کار ہے دوستوں کہ کوئی بھی رکن اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھیجے گا اسپیکر کو, اسپیکر اس استعفے کی تصدیق کرے گا, اس رکن سے رابطہ کرے گا, اس سے ملاقات کرے گا, اس سے پوچھے گا کہ یہ واقعی آپ استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد اس کے استعفے کو منظور کیا جائے گا. تو یہ پروسیس پہلے مکمل نہیں ہوا تھا, پہلے جلدی میں ہی بلک میں سارے استعفے آئے, ایک ہی طرح کے کاغذ پہ استعفے تھے اور ان استعفوں کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے منظور کر کے بھجوا دیا تھا. لیکن یہ پروسیس چونکہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اس کو اب دوبارہ سے انیشیٹ کیا جا رہا ہے. اب ہوگا یہ کہ تمام لوگوں کو باری باری بلائیں گے اسپیکر, اور اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ اکثر لوگ ان کے پاس تصدیق کے لیے نہیں آئیں گے. مثال کے طور پر عمران خان تو کبھی نہیں جائیں گے اس تصدیق کے لیے ان کے پاس. اسی طریقے سے باقی لوگ بھی, کیونکہ پہلے پریکٹس ہو چکی ہے, پہلے 2014 میں جب انہوں نے استعفے دیے تھے تب بھی یہی ہوا تھا. اس کو تو 34 سیٹیں تھی, اس میں سے بھی کچھ لوگوں نے استعفے نہیں دیے تھے, لیکن جنہوں نے دیے تھے وہ بھی بلانے کے باوجود بھی اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے. تو اب بھی صورت ایسی ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں رابطہ کیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے اور کہا گیا کہ ان کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے کیونکہ وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. تو اب اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ تحریک انصاف کے یا تو بالکل لوگ نہیں آئیں گے, ایک پالیسی کے تحت وہ نہیں آئیں گے, یا پھر کچھ لوگ آئیں گے استعفے کی منظوری کے لیے. کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کے استعفے منظور کر کے بھیجے جائیں گے اور پھر ضمنی انتخاب ہو جائے گا. اس کا سارا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آخری جو سال ہے الیکشن کا یہ کافی اہم ہے, اس میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کافی اہم ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن کے 2 نئے ممبران کی تعیناتی ہونی ہے جو کہ قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز کہ نئی جو عبوری حکومت ہے اس کا قیام بھی وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے ہوتا ہے. اب اگر قائد حزب اختلاف جو ہے وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں جن کی اس وقت 20 کے قریب سٹرینتھ ہے, تو پھر یہ ایسی صورتحال ہوگی تحریک انصاف کے لیے کہ وہ کسی جگہ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے, کہ قائد حزب اختلاف ان کا نہیں ہوگا اور نئی عبوری حکومت میں اس کا کوئی سٹیک نہیں ہوگا. تو اب وہ اس پر غور کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے, لیکن کس منہ سے واپس جائیں گے یہ بھی ایک منہ بھی بنانا ہے, جواز بھی بنانا ہے کہ کون سے جواز سے آپ واپس اسمبلی میں جائیں گے. فی الحال تو اس پر خاموشی ہے, استعفوں کی کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن ہمیں کچھ تحریک انصاف سنجیدہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی موقع آئے گا کہ تحریک انصاف کو واپس اسمبلی میں جانا پڑے گا, بالخصوص انتخابات کے قریب, کیونکہ ابھی تو اس کوشش میں ہے کہ فوری انتخابات ہو جائیں. لیکن فوری انتخابات اگر نہیں ہوتے یا فوری انتخابات ہوتے بھی ہیں تب بھی دونوں صورتوں میں بھی عبوری حکومت جو ہے وہ قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم جو ہے مل کر مشاورت سے قائم کریں گے. تو یہ صورتحال ہے جس میں تحریک انصاف کافی پھنس چکی ہے اور چاہ رہی ہے کہ اس سے نکلا جائے. بہرحال یہ انتہائی اہم ایشوز تھے. مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا اس کا بڑا سٹرانگ ریئیکشن ہے سوشل میڈیا پہ, اور ایک سخت کمپین جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تحریک انصاف کے خلاف, اور ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ بھی قابل ستائش کسی طرح نہیں، خلاف آئین یقیناً ہے، بار بار عدالتیں کہہ رہی ہیں لیکن گورنر حلف نہیں دے رہے۔ اسی طریقے سے صدر جو ہیں ان کو سمری بھیجی تھی وزیر اعظم نے گورنر پنجاب کی ریموول کے لیے، اور ان کا کام اس سمری کو آگے فارورڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سمری روک لی اور گورنر کو کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ تمام چیزیں ماورائے آئین چل رہی ہیں اس وقت، اور اسی لیے حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کوئی ایک آئین شکنی کی آرٹیکل 6 کی کاروائی بھی شروع کی جائے، ریفرنس بھیجا جائے۔ وفاقی حکومت بھیج سکتی ہے ریفرنس، اور اس حوالے سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم جو ہے وہ واقعہ ہوگا، کیونکہ جو آئین شکنی ہوئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں، آئین شکنی تو ہوئی ہے، اب اس کو تحفظ دیا جا سکتا ہے، صرف یہ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کو عدالت نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ اب یہ بات اگر عدالت میں آتی ہے تو یہ انتہائی اہم کیس ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اس پر کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اگر ثابت ہوتی ہے، اس میں عدالت سزا دیتی ہے تو بہت بڑی سزا ہوگی۔ دوستو یہ کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں آج کی۔ عید کے بعد پاکستان میں ایک بھرپور سیاسی ماحول بننے جا رہا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس کی مکمل اپڈیٹس دیں گے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔